الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم خواتین حضرات، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم مکہ مکرمہ میں نبوت کے دوسرے سال میں سفر کر رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ بار آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فترۃ الوحی کا ایک موقع دیا، وحی کو روک دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان رہے۔ پھر ایک وقفہ خاص کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وحی شروع فرمائی۔ اس کی ابتدا ہم نے سورہ ضحیٰ سے کی، اس لیے کہ پہلے ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے 11 سورے نازل فرمائے۔ اب وہاں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ دیکھیے، ایک بار پھر وضاحت کر دوں میں، سیرت قرآن کے سلسلے کو میں نے اپنے جیسے طالب علم اور ان لوگوں کو، خاص طور پہ آج کی نوجوان نسل جو زیادہ تر انگریزی میڈیم سے فارغ ہے، ان کے سمجھانے کے لیے نہ صرف یہ کہ سوروں کی ایک خاص ترتیب بنائی ہے، اس کے ساتھ سیرت کے واقعات کو جوڑ کر ان کو دلچسپ بنا کر ان کی خدمت میں پیش کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے اور میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو لوگ اسے سنیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے ذہنوں کو کھول دے، اور کوئی ایک ایسا بندہ اٹھائے جو اس سیرت کو، اس سیریز کو ایک اور شاندار بہترین انداز میں پیش کرے۔ اس لیے کہ میں اپنے سننے والوں سے توقع رکھتا ہوں کہ جب وہ مجھے سنیں تو انہیں اندازہ ہو کہ یہ شخص جس کی معلومات تھوڑی سی ہیں، بولنے کا انداز بھی کوئی خاص نہیں ہے، جب یہ بول سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بول سکتے؟ سوچیے، آپ میں سے ہر فرد سوچیے۔ اس لیے کہ مجھے ایک بات یقین کے ساتھ سمجھ میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے، جو مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو گھر پیدا کیا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی کام بلا سبب نہیں کرتا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اور ہر مسلمان میں کچھ نہ کچھ صلاحیت، کچھ نہ کچھ خوبی، کوئی بیوٹی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ آپ کی اور میری تگ و دو اور کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو ہم معلوم کریں، اجاگر کریں، اور اس سے کام لے کر اللہ کے دین کی خدمت کریں، دنیا بھی کمائیں۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ مسلمان کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا قرآن میں بھی سکھائی، سورہ بقرہ میں وہ کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ ہم کو دنیا چاہیے دی بیسٹ، وہ فی الآخرۃ حسنۃ، وہ بھی آخرت بھی چاہیے تو دی بیسٹ، جنت بھی ہم کو ایسی ویسی نہیں چاہیے، جنت الفردوس چاہیے۔ اور ہماری ساری فکر کا بنیادی مرکز کیا؟ وقنا عذاب النار۔ میں کسی بھی طریقے سے مجھے دوزخ میں نہ ڈال، دوزخ کی آگ مجھے چھونے نہ پائے، بس۔ تو سیرت میں اللہ تعالیٰ موضوع بدل رہا ہے۔ قیامت کے تیسرے عنوان پر گفتگو ہوئی۔ قیامت کو نہ ماننے والوں میں کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ان کی وضاحت فرما رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم نے سورہ عادیات دیکھا، سورہ تکاثر دیکھا، آج سورہ ماعون۔ یہ انسانی مزاج ہے کہ کن کن چیزوں میں اس کی دلچسپیاں رہتی ہیں، کون کون سی چیزیں وہ لوگوں کو دینے سے رک جاتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اللہ یہاں بتا رہا ہے۔ اور آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہے ہم کو، یہ تمہارے معاشرے میں دن رات تم اس کو دیکھتے ہو۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا وہ شخص دین کو جھٹلاتا ہے۔ دین دونوں معنوں میں لیجئے یہاں پر آپ، ایک دین
زندگی کا نظام، ایک دن قیامت کا دن، یعنی بندہ دونوں کو جھٹلا رہا، قیامت نہیں ہوگی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس میں تمام تفصیلات نہیں ہیں، یہ تمام باتیں نہیں ہیں، بس چند موٹی موٹی باتیں سکھا کر چلے گئے. نعوذ باللہ، نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نظام زندگی لے کر آئے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری سان حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، موت مٹی کے طریقے، پیدائش کی کچھ باتیں بتا کر جاتے تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ تو اللہ کو اتنا بڑا اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا. کیا مکمل ہوا؟ وہ تمام چیزیں جو تمہاری زندگی میں تمہیں درپیش آئیں گی، ان سے نمٹنے کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ احکامات دے گا، اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے ایک عملی نمونہ بتائیں گے. حکم اللہ کا، عمل رسول اللہ کا، تب کہیں جا کے وہ قابل قبول ہوگا اللہ کی بات. تو یہ شخص نہ آخرت کو بھی دنیا کو بھی جو یعنی جھٹلا رہا ہے، زندگی کے نظام کو بھی جھٹلا رہا ہے. کر کیا رہا ہے؟ وَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کے ساتھ بڑا بدترین سلوک ہے اس کا، دھکے دیتا ہے. ہر دور میں ہوا، ہر زمانے میں ہوا، ہر علاقے میں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو میں جامع دین دے کر، مکمل دین دے کر بھیج رہا ہوں، اس میں یتیموں کے ساتھ بدترین سلوک نہیں ہوگا. حتی المغدور، تمہیں اس کی مدد کرنی پڑے گی. حضرت عمر کے زمانے میں ایک یتیم کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کا ارشاد تھا، ارشاد گرامی، اگر مجھے معلوم ہو کہ یہ اس کا دور کا کوئی رشتہ دار بھی حیات ہے تو میں اس کی ذمہ داری لگاؤں کہ اس کی پرورش کرے. اب جن کے کوئی نہیں ہوتے پھر اسلامی حکومت ان کا سہارا بن جاتی ہے، ان کی تمام زندگی اور کے لوازمات. آپ کو جان کر یہ تعجب ہوگا، آج یورپ نے یہ تمام چیزیں اپنا لی ہیں، مسلمانوں کی چیزیں اپنا لی ہیں، اور مسلمان بول کے بیٹھے. یتیم کے بارے میں یاد رکھیے کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم کچھ مدد نہیں کر سکتے، تو کم سے کم شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو. اور جو لوگ یتیم کے ذمہ دار بنائے گئے ان کو چاہیے کہ بڑی احتیاط سے اس کے مال کو خرچ کریں، کھا نہیں جائے اس کے مال. وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کا کھانا ہے، وہ جس کے پاس زندگی گزارنے کا ساز و سامان نہیں ہے. اگر میرے پاس نہیں ہے تو کم از کم میں پیار سے، نرمی سے اس سے معذرت کروں. قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اور کم سے کم اگر میرے اطراف میں کچھ ایسے میرے تعلقات ہیں لوگوں سے، ان سے سفارش کر دوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا بھائی تم تو کرو. یقین مانیے وہ شخص جو مدد کرے گا اس مسکین کو کھانا کھلانے میں، جتنا ثواب کمائے گا اتنا ہی ثواب میرے اور آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. اچھی بات کی سفارش اور شفاعت کرنے کے لیے. فویل للمصلین، شروع ہی میں مکے میں لوگوں کو ڈرا دیا گیا. ایک نماز جو ابھی تم پر فرض نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں کان کھول کر سن لو، اس میں لاپرواہی قطعی برداشت نہیں کی جائے گی. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. آج بھی دو نمازیں مسلمانوں پر بڑی گرا ہے، فجر اور عصر، خاص طور پر چھٹی کے دن عصر، عام دنوں میں عشاء، ورکنگ ڈیز میں عشاء. تھک کر اتنا آتا ہے کہ کھانے کے بعد میں طبیعت چاہتی سو جائے. اور فجر، روز کی فجر کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، اس کا پابند بنو. اور نماز جب دل میں آ پڑھنے کا کام نہیں ہے یہ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ کے ساتھ اہل ایمان پر فرض کی گئی.
اسی لیے تو 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں نا، گئے سے گئے گزرے سے گزرے مسلمان ملک میں اذانیں ہوتی ہیں، میرے ملک میں اذانیں ہوتی ہیں، اور ٹھیک وقت پر ہوتی ہے 5 وقت۔ پھر ایک وقفہ ہوتا ہے کہ اس بیچ میں تیار ہو کر آ جاؤ۔ اب مسلمان کی حیثیت سے آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ عورتوں مردوں سب کی بتا رہا ہوں۔ اذان سن لی، ہم نے تیاری شروع کر دی، وضو کر لیجیے، دفتر میں ہیں، دفتر میں خدا کے لیے نوافل سنن یہ تمام کیا اہتمام مت کیجیے، یہ سب آپ کے گھر آنے کے بعد ہو سکتا ہے۔ اس سے کہ دفتری اوقات میں آپ جو مال لے رہے ہیں اس کو حلال کیجیے، اپنی آمدنی کو حلال کیجیے، فرض نماز ادا کر لیجیے، وقایا آ جائیے۔ اب وہاں پر بیٹھ کے چیئیں ڈال کے گن لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، نہیں، یہ وظیفے فرصت کے گھر میں اپنے آپ کے اوقات میں، یہ دفتری اوقات ہیں، کاروباری اوقات ہیں، فیکٹری کے اوقات ہیں، اس میں یہ تمام چیزیں الاؤ نہیں ہیں آپ کو۔ پھر آپ کی آمدنی حلال نہیں رہے گی، اس میں کچھ حصہ ناجائز شامل ہو جائے گا۔ عورتیں تیاری شروع کریں، نہیں ہے کہ ہمیں ہم پہ جماعت تھوڑی ہے، بہت ساری عورتیں یہی کہتی ہیں ہم پہ جماعت تھوڑی ہے، نہیں، اذان کیوں ہو رہی ہے؟ اور اذان صرف یہ کہاں لکھا ہوا ہے اذان صرف مردوں کے لیے ہو رہی ہے، عورتوں کے لیے نہیں؟ تیاری شروع کریں، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہر، اپنے والدین کو بتائیے، یاد دلاتے رہیے، وقت اذان کا وقت ہو گیا، دیکھیے تیاری شروع کیجیے، جماعت کا ہو جائے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ گھر جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن لوگوں کو مسجد کے بازو گھر دیا، قریب گھر دیا، ورنہ دور کا بہانہ بنا کر بے شمار لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ الذین ہم صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون، اگر کوئی کام کرتے بھی ہیں تو ریاکاری کے لیے، دکھا کے لیے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت حدیث فرمائی، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ دکھاوا کیا ہے؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں، لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے۔ فرض کیجیے میں پڑھے رہ کے نماز پڑھا ہوں، عموماً ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، لیلاف قریش، چھوٹے چھوٹے سورے۔ اب پڑھ رہے ہیں نماز، اچانک احساس ہوا کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے، کوئی دوست اچانک آ گیا، باہر کے کمرے میں ڈرائنگ روم میں نماز پڑھے، کوئی دوست آ گیا، اب گھر والی نے بھی دروازہ کھول دیا، کہا کہ آپ کے دوست نماز پڑھے۔ اب جیسے ہی اندازہ ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اب نماز میں قرات بڑھ گئی، اب 4 آیتوں والی لیلاف قریش کے بجائے اب میں 11 آیتوں والی والضحیٰ، اور پھر اس کو پڑھ بھی رہا ہوں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اب پورا جسم پہ کپ کپی تاری ہے، ہاتھ پاؤں کو اس طریقے سے نرم کر لیا اور سر کو ہلاتے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، نہیں، یہ جو 4 کی جگہ میں نے 11 آیات پڑھی ہیں تو یہ 7 آیات شرک میں لکھی جائیں گی کہ تو نے کسی کو دکھانے کے لیے کیجیے۔ رکوع میں کرتا ہوں بڑی مشکل سے 3 بار سبحان ربی العظیم کہتا ہوں، اور بڑی اسپیڈ آف لائٹنگ میں جلدی جلدی، اب حال یہ کہ 5 بار 7 بار اور بڑے خشوع سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہی سجدے کی تسبیح ہے؟ نہیں، یہ تمام نماز کا جو ایکسٹرا حصہ میں نے اس خاص آدمی کے لیے یا خاص دن پڑھا تو سمجھیے کہ یہ سارا شرک ہے۔ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ دکھاوے کے لیے کوئی کام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میں جو کام کر رہا ہوں، آپ جو کام کر رہے ہیں، نیت کیا ہے پیچھے۔ اسی لیے احادیث کی کتابیں اس حدیث سے شروع ہوتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہوگا، اسی کی بنیاد پر فیصلے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا جو مقدمہ ہوگا ایک مسلمان عالم کا، ایک مسلمان شہید کا، اور ایک مسلمان مالدار دولت مند سخی آدمی کا۔ تینوں کو بلا کر پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ تینوں جواب دیں گے کہ پروردگار تیرے لیے میں نے جان سر کٹا دیا، تو نے جو مال مجھے دیا تھا دن رات اٹھتے بیٹھتے ہر طریقے سے خرچ کیا، تو نے جو علم دیا تھا
اس کو ہر وقت لوگوں میں پھیلاتا. تینوں کو اللہ تعالیٰ یہی جواب دے گا کذبتا، جھوٹ بول رہے تم. یہ کام تم نے اپنی سخاوت کے لیے، اپنی شجاعت کے لیے، اپنی دنیا میں ناموری کے لیے یہ تم نے کیا ہے. لہٰذا آج کچھ نہیں ملے گا. فرشتوں کو حکم کا ان تینوں کو پیشانی کے بال پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. جو کام کیجئے للہ فی اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جس کے ساتھ اس نے سلوک ہو صاحب بتا مجھے نہ تمہارا شکریہ چاہیے نہ تمہاری طرف سے کوئی تحفہ تحائف چاہیے. یہ ہم نے خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. آخرت کا نہ ماننے والے لوگوں کو ضرورت کی معمولی چیزیں دینے سے رک جاتا ہے. پڑوس میں پرانے زمانے کا سائیکلیں ہوتی تھی. اچانک بازو والے نے کہا کہ بھائی گھر میں طبیعت خراب ہے، دوا لینے جانا ہے تو سائیکل دی. نہیں، ہمارے ابا نے کہا ہے کہ اپنے استعمال کی چیز کبھی کسی کو نہیں دینا، خراب ہو جاتی. مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی یہ بڑی خاص بات. آپ دن رات آزماتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. چھٹی کا دن گھر میں بیٹھے ہیں، بازو سے ایک چھوٹی بچی چلی ہے، لڑکا چلے آیا. آنٹی امی بول رہے ہیں ایک کپ شکر دیجئے، ہمارے پاس ابھی آئی نہیں ہے راشن کی، آنے کے بعد آپ کو واپس کر دیں. کیوں؟ وہ دراصل مہمان آئے، میٹھا بنا. گھر میں شکر گت نہیں ہے، مہمانوں کو میٹھا بنا کے کھلا رہے. یہ کہاں کا طریقہ کار ہے بھائی؟ اور ہم کو تکلیف دے رہے تم. حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ 1-2 دن کے اندر وہ خاتون پڑوسن ہمارے گھر میں وہ شکر واپس بھیج دی. کچھ برتن چاہیے آنٹی، کچھ مہمان ہمارے پاس آئے. نہیں بھائی وہ میری شادی کا وقت کا سیٹ ہے، میں نہیں دے سکتی، خراب ہو جائے گا. کچھ مہمان اچانک آ گئے دور کے علاقے سے، کچھ بستر وغیرہ کا تکیہ وغیرہ ایکسٹرا ہو تو دیجیے. نہیں، یہ ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں دینے سے رکتے ہیں. اس حد تک آدمی بخیل، کنجوس اور دوسروں کی مدد سے گریز کرنے والا بن جاتا ہے. آئیے ایک اور سورہ آپ کی خدمت میں ہے. ہمزہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. آخرت کا نہ ماننے والے میں کیا نفسیاتی بیماریاں، کیا سائیکالوجیکل اس کے ڈیسیزز ہوتے ہیں، اس کا مزاج کیسا بن جاتا ہے، یہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اللہ ان کی تمام تفصیلات شروع میں بتا رہا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان عادتوں پر فوری قابو پا لیں، ان برائیوں کو پروان چڑھیں. اس لیے کہ ہر انسان کے مزاج میں چیزیں ہیں. تباہی ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر لان تان کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے. دیکھیے بڑے لوگ ہیں، نواب ہیں، جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، بیٹھے ہوئے اپنے دوست احباب کی محفل میں اچانک گھر کا پرانا غریب ملازم ایک مٹھائی لے کر آیا. سرکار مٹھائی کھائیے. ہاں بھائی کیا ہو گیا آج، کیا بات ہے، کس قسم کی مٹھائی؟ کیوں سرکار آپ کی مہربانیوں سے، اللہ کے کرم سے، آپ کی مہربانیوں سے میرے بچے نے میٹرک فرسٹ کلاس پاس. اب سرکار کا حال یہ کہ دل جل بھن کر کباب ہو گیا کہ اس لیے کہ ان کا بیٹا فیل ہو گیا. اب ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ ان کے نوکر کا بیٹا فرسٹ کلاس پاس ہوا اور میرا بیٹا فیل ہو گیا. کیا اب دیکھیے طنز کا انداز دیکھیے. کیا کرے تھے میاں، ٹیچرز کی جا کے کیا کیا خدمت کرے بچے کی سفارش کے لیے، فرسٹ کلاس پاس ہونے کے لیے. کتنی رشوت دیے اس کو، کتنے بار گھر جا کے گھر کا کام کیے. ایک ایک طنز، ایک ایک تانا برداشت نہیں ہو رہا ہم سے. اور چونکہ دولت ہے، عہدہ ہے، کرسی پر بیٹھے ہیں، اب غریبوں کو جو چاہے بول سکے. برابر والے سے نہیں بولیں گے، اس لیے کہ ایک بولیں گے وہ 2 سنائے گا. مالدار ہیں، الذی جمع مالا وعددا، پھر روز حساب کتاب ہوتا ہے. پرانے زمانے میں دولت سرانے کے بکسے میں بھری ہوئی رہتی تھی، الماریوں میں بند، قفل، کیلی، چابیاں وہاں پر. شیٹانی جی کے
دامن میں لٹکی ہوئی ہیں، جیب میں، بڑے صاحب کے سرانے رکھی ہوئی، سونے سے پہلے حساب کتاب کر کے سوتے، آج کتنی آمدنی ہوئی، کتنا بچا ہوا ہے. اور یہ سمجھتے تھے یحسب ان مالہ اخلدہ ہے، اور یہ نہیں معلوم جتنا بچا کے تم رکھ رہے ہو، جیسے ہی اسرائیل آ کے روح نکال کے لے جائیں گے وہ مال دنیا میں دھرا رہ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا. انسان 3 چیزوں سے الگ الگ محبتیں کرتا ہے. جس سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ پہلے مرحلے میں اسے چھوٹ جاتا ہے. جس سے سیکنڈ گریڈ محبت دوسرے درجے میں محبت کرتا ہے وہ کم سے کم قبرستان تک چھوڑ دے. جس کو بالکل ہی معمولی سمجھ کے جسے محبت ہی نہیں کرتا نیک کام، وہ ہمیشہ قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے. سب سے زیادہ محبت مال سے ہے. انتقال ہو گیا، مال وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا، بینکوں میں لاکرز میں رہ گیا، بینکوں میں رہ گیا، بکسے میں بند رہ گیا. مال سے کم محبت گھر والوں سے، عزیزہ قریب سے کی، انہوں نے تھوڑا ساتھ نبھایا، قبر تک چل کے آئے. مال تو وہیں جدا ہو. جیسی انتقال ہوا آدمی کے قریب سے تمام سامان، سازو سامان ہٹا لیتے ہیں. گھر والوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کون سی چیز کہاں رکھی ہے. سب سے پہلے اس کی ماں میت سے مال کو دور کر دیا گیا. اب میت کے ساتھ جن لوگوں کو بالکل دوسرے نمبر پر محبت کرتا رہا اسے قبر تک چھوڑنے آ رہے ہیں. اور جس چیز کی اہمیت ہی نہیں تھی عمل، وہ اس کے قبر میں بھی ہے، اور عمل کے مطابق قبر کے اندر اس سے معاملہ کیا جائے گا. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. یہ لوگوں کو حقیر سمجھ کر ان کو دنیا والوں کے سامنے ذلیل کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، دل لگی ٹھٹا. آج اللہ تعالیٰ اس کو حطمہ میں پھینکے گا، جہاں ایسی جگہ جہاں سے پھینکا جائے تو چکنا چور. وما ادراک ما الحطمہ. اور تم کیا جانتے ہو کیا چیز کیا؟ نار اللہ موقدہ. اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہاں پر، اور یہ آگ پورے جسم کو نہیں جلائے گی. التی تطلع علی الافئدہ. یہ جس دل کے اس حصے کو جلائے گی جہاں سے یہ شیطانی خیالات نکلتے ہیں. اس کو نیچا دکھاؤں، اس کو گراؤں، اس کا مذاق اڑا دوں، لوگوں کے سامنے ذلیل کر دوں. دل کے اس حصے کو یہ آگ جلائے گی. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. اور پھر بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں اوپر سے ایسا ہو جائے مل جائیں گی جیسا کہ اسے کسی برتن میں بند کر دیا گیا ہے، اور آگ سے اوپر سے اسے گرم سیک رہی. آخرت کو نہ ماننے والے ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. آئیے اب ذرا یہاں سے تھوڑا سوروں کا حجم بڑھ رہا ہے. سورہ غاشیہ موجودہ قرآن میں یہ 88 نمبر پر ہے، اور ہم نے اپنی ترتیب کے اعتبار سے مکہ مکرمہ کے یوں سمجھے کہ دوسرے سال کے اختتام پر ہم نے اس کو 19 نمبر پر لیا. 26 آیتیں ہیں اس کی. اس سے پہلے جو بڑا سورہ گزرا ہے اس کی سورہ اعلیٰ 19 آیتیں. اللہ تعالیٰ پہلے ہی سوال کر رہے ہیں ہم سے. اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، کیا وہ چھا جانے والی آفت کی تمہیں کوئی اطلاع خبر پہنچی ہے بھائی؟ کون سی آفت چھانے والی ہے ہم پر؟ ہاں ہم پر، انسانوں پر چھائے گی، جنوں پر چھائے گی. وہ پوری کائنات پر آفت ٹوٹ پڑے گی اس دن. وجوہ یومئذ خاشعہ. جس دن چہرے کچھ خوف زدہ ہوں گے. دیکھیں دنیا میں بھی ہوتا ہے، کسی نے چوری کر لی، کسی نے ڈاکہ ڈالا، کسی نے قتل کر دیا، کسی نے عزت لوٹ لی، کچھ نہ کچھ برا کام کیا، اپنی جگہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی اس کو اطلاع ملی کہ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے، اب اسے آہستہ آہستہ سراغ مل رہے ہیں، ثبوت ملتے جا رہے ہیں، اور گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اب اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہوگی کہ اب گرفتار ہوا یا جب گرفتار ہوا؟ کیفیت ہوگی نہیں.
اور کیسا چہرہ اتر جائے گا، کیسا چہرہ اتر جائے گا اس کو، روحان سا ہو جائے گا۔ عاملۃ ناصبہ، پھر دوزخ کی سخت مشقت۔ دوزخ کو چھوڑیے آپ، جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے مار مار کر، پیٹھوں پر کولوں پر مار مار کر روح نکالیں گے، مار مار کر روح نکالیں گے۔ تسلا نارن حامیہ، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو لیے کھانا جو دیا جائے گا نہ ان کو نہ موٹا کرے گا نہ ان کی بھوک مٹائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ ایک قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن۔ اللہ قیامت کا منظر بتا رہا ہے، قبر کا بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے جنت کا بھی ہو سکتا ہے، قبر کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ برے لوگوں کا قبر اور دوزخ کا معاملہ ہے، یہ نیک لوگوں کا قبر اور جنت کا معاملہ ہے۔ اب میں اور آپ فیصلہ کریں ہم کہاں جانے والے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے اس رمضان میں اپنے تمام اعمال سے ان کا جائزہ لے کر سچے دل سے توبۃ النصوحہ کے تحت اللہ سے معافی مانگی جائے کہ مالک بخش دے، معاف کر دے، آئندہ کے لیے وعدے ہوں کہ پھر یہ کام نہیں کریں گے۔ وہ 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا غفور ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ انت ارحم الراحمین، تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے مالک۔ اب جنتیوں کی تعریف سنیے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے، با رونق، چہرے کھلے ہوئے ہوں گے۔ دیکھیے ایک بچہ ایگزام میں پاس ہو گیا، فرسٹ کلاس آیا، دوسرا بچہ فیل ہو گیا۔ یہ دونوں بچے جب رپورٹ ہاتھ میں لے کے نکلے تو چہرے کیسے ہوئے، اس سے اندازہ ہے۔ معصوم بچوں کے چہرے ان کے جذبات کی پوری عکاسی کرتے ہیں۔ بڑا آدمی شاید اپنے جذبات کو چھپا بھی لے، لیکن قیامت میں کہاں چھپائیں گے، خبر میں کیسے چھپائیں گے۔ چہرے کھلے کھلے ہوں گے۔ لسعیہ راضیہ، وہ اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال پر وہ راضی ہوگا۔ فی جنت عالیہ، عظیم الشان باغوں میں، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ ایک خصوصی بات اللہ بتا رہا ہے، مومن کبھی بھی لغو بات نہیں کرتا، نہ لغو بات سنتا نہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہیں لغو کام ہو رہا ہے، لغو بات ہو رہی ہے تو وہاں سے شرافت سے نکل جائے گا۔ میں نے گزشتہ بار پھر ایک بار میں آپ کو یاد دلاؤں، لغو چیز کیا ہے؟ جس سے آپ کے مال میں اضافہ نہ ہو، جو آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ کی صحت میں اضافہ نہ ہو۔ یہ 4 کام اگر آپ کو نہیں ملے تو وہ کام لغو ہے، وہ بات لغو ہے۔ فی عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ اکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ، چشمے رواں ہوں گے وہاں پر، اونچی اونچی مسندوں، بڑے بڑے تختوں پر سونے چاندی کے بیٹھے ہوں گے۔ شراب، 70 قسم کی شرابیں، دنیا میں جو چیز حرام ہے اللہ تعالیٰ پلائے گا۔ دنیا میں مردوں پر سونا حرام ہے، ریشم حرام ہے، قیامت کے دنوں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تاج پہنائے جائیں گے، ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، زرق برق لباس ہوں گے وہاں پر۔